ہے تیری مرضی طیبہ میں مگر مجھ کو، طیبہ میں مگر مجھ کو کچھ وقت جینے کا ہے۔ میں یہ بات کہوں گا کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ بلا تاخیر ہم سب کے عزیز، ہم سب کے پیارے، نہایت ہی شفاف طبیعت کے مالک، جن کے اندر علم و عرفان کے دیے روشن ہیں، ہندوستان کی ٹاپ درسگاہ دارالعلوم ندۃ العلماء کی شاخ مدرسہ مظہر اسلام بلوچ پورہ لکھنؤ میں جو درس و تدریس کا کام انجام دینے والے بیشت استاد حضرت مولانا محمد انیس صاحب الندوی دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش ہے کہ جناب والا تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم۔ حضرات علماء کرام، حفاظ اعظام، محترم سامعین کرام، عزیزوں، بزرگوں، ساتھیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، آپ کا یہ جلسہ بڑے خوبصورت انداز میں ہو رہا ہے اور پوری کامیابی اور کامرانی کے ساتھ اپنی منزلیں طے کر رہا ہے، جس کے ناظم جلسہ حضرت مولانا ضیاء الدین ضیاء صاحب، اللہ رب العزت نے بڑی خوبیوں سے ان کو نوازا ہے۔ بالخصوص عوام کو جمع کرنا اور عوام کو اسٹیج کی طرف متوجہ کرنا، یہ مہارت اللہ نے بڑی خوبیوں کے ساتھ ان کو عطا فرمائی ہے۔ اگر میں کمیٹی والوں کا شکریہ نہ ادا کروں تو یہ میری ناشکری ہوگی اور میری طرف سے یہ نہایت ناانصافی ہوگی، اس لیے میں کمیٹی والوں کا بہت شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ انہوں نے اتنا عظیم الشان جلسہ منعقد کیا اور بڑے بڑے علماء، حفاظ، شعراء اکرام سب کو مدعو کیا اور الحمدللہ تقریباً
ایک دو کو چھوڑ کر جو کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکے، سارے حضرات تشریف لائے ہیں۔ یہ ہم اپنے شعراء اکرام جو ہمارے آج کے مہمان ہیں، ان کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہمارے وہ مہمانان اعظام جو دور دراز سے تشریف لائے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ آج میری حیثیت ایک میزبان کی ہے اور آپ سبھی حضرات ہمارے مہمان ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے تقریر کا، خطابت کا، بیان کا، آپ نے الحمدللہ ساری باتیں سن لی۔ حضرت مولانا اشتیاق صاحب نوری مدظلہ العالی دامت برکاتہم العالیہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ اپنی بات آپ کے سامنے رکھ رہے تھے، اور آپ سبھی حضرات بڑے ہی انہماک کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ ان کی بات سماعت فرما رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے ہر موضوع پہ بات کی اور بہت اچھی بات کی۔ انشاءاللہ مستقبل میں ہم سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، یہ ایک ایسے ماہر خطیب بن کر نکلیں گے کہ دنیا ان کو دیکھے گی اور بڑے بڑے خطیبوں میں ان کا شمار ہوگا۔ اس کے بعد حضرت مولانا مفتی اکبر علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے تو الحمدللہ اس قوم کے اندر جس کے دل مردہ ہو رہے تھے، جو نیند کی آغوش میں جا رہی تھی، ان کے اندر بیداری پیدا کر دی، ان کو جگا دیا، اور اب ساری باتیں انہوں نے کر ڈالی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آخر میں اب بس مختصراً نچوڑ کے طور پر دو چار باتیں آپ کے سامنے آ جائیں اور دعا ہو جائے، اس کے بعد پھر ایک شاندار مشاعرے کا آغاز ہو۔ اور جہاں تک میرا خیال ہے آپ حضرات سب بڑی بے صبری کے ساتھ منتظر ہوں گے کہ کب وہ وقت آئے اور شعراء کرام اپنے مخصوص لب و لہجے کے اندر مخصوص انداز میں اشعار پیش کر رہے ہوں، اور آپ سبحان اللہ الحمدللہ کے نعروں سے اس مجمع کی آواز کو آسمانوں کے فلک بوش نعروں تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ اسی انتظار میں ہیں، شعراء کرام کے اشعار سننے کے انتظار میں ہیں، لہذا میں زیادہ دیر تک آپ دونوں کے مابین حائل نہیں ہونا چاہتا، اس لیے کہ شعراء کرام ہمارے آج کے مہمان ہیں، ہم تو ان کے میزبان ہیں، دور دراز سے تشریف لائے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، یہ بڑی تگ و دو کرتے ہیں، تب اشعار لکھتے ہیں، بڑا مطالعہ ہوتا ہے ایک ایک شعر کہنے کے پیچھے، تب جا کر ایک شعر تیار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو، ان کی آمد کو، ان کے پڑھنے کو قبول فرمائے۔ میں نے جو قرآن پاک کی سورۃ التوبہ کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، بس اس کا نچوڑ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنا ایک حکم، ایک قانون، ایک اصول، ایک دستور حیات بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، میری اس بات کو ذرا غور سے سننا، بیچ میں اگر ذہن ادھر ادھر چلا گیا تو بات پوری سمجھ میں نہیں آئے گی، لہذا بات بہت مختصر ہے، بہت کم وقت میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، لیکن آپ حضرات یہ طے کریں کہ میں غور سے سنوں گا، تب انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک پیغام ہے آپ کو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، کس سے کہہ دیجئے؟ صحابہ اکرام مخاطب تھے آپ کو، صحابہ اکرام کی وہ مقدس جماعت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی انہماک کے ساتھ، بڑی محنتوں کے ساتھ، بڑی قد و کاوش کے ساتھ، رات رات محنت کر کے، دن دن محنت کر کے صحابہ اکرام کی مقدس جماعت کو تیار کیا تھا۔ اپنی زندگی میں آدم علیہ السلام تک اور قیامت تک روئے زمین پر، اس دھرتی پر، آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر نہ کوئی جماعت پہلے تیار ہوئی ہے اور نہ قیامت تک صحابہ کرام جیسی مقدس جماعت تیار ہوگی، یہ ہمارا آپ سب کا یقین ہے۔ صحابہ کرام معصوم عن الخطا تو نہیں تھے، معصوم عن الخطا تو انبیاء کرام کی ذات ہوتی ہے۔ معصوم عن الخطا کا مطلب ہوتا ہے گناہ کا تصور بھی دل میں پیدا نہ ہو،
معصوم عن الخطا، گناہ کا خیال بھی دل میں پیدا نہ ہو. یہ تو انبیاء کرام کی جماعت ہے. صحابہ کرام سے لغزشیں ہوئی، خطائیں ہوئی، لیکن اپنی اس خطا پر صحابہ باقی نہ رہے. ان کی وہ خطا، ان کی وہ لغزش، ان کی وہ بھول چوک زیادہ دیر تک قائم نہیں رہی. اللہ انہوں نے فوراً توبہ کی توفیق دی اور آخر میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. ہر ایک صحابی سے ہماری جنت کا وعدہ ہے، کامیابی کا وعدہ ہے، سرخروئی کا وعدہ ہے. آخرت میں وہ کامران ہوں گے، اس کا وعدہ اللہ نے دنیا کے اندر فرمایا. صحابہ اکرام کے وہ مقدس جماعت. اب میری بات کو سنیے. اللہ رب العزت فرما رہا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے میرے حبیب اپنے ان مخاطبین صحابہ اکرام سے کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آبا و اجداد، یعنی تمہارے آبا و اجداد، تمہارے ابا، تمہارے دادا، تمہارے پردادا، تمہارے لکڑ دادا، تمہاری اماں، تمہاری دادی اور تمہاری نانی، اور نیچے کے آپ چلتے چلے جائیے. آگے فرمایا ان کان آباؤکم ابناؤکم، اور تمہارے آل و اولاد، تمہارے بچے، چاہے وہ حقیقی ہوں، چاہے علاتی ہوں، اور چاہے اخیافی ہوں. آگے فرمایا وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بھائی، چاہے حقیقی بھائی ہو، چاہے علاتی بھائی ہو، چاہے اخیافی بھائی ہو، چاہے دو شریک بھائی ہو، چاہے رضائی بھائی ہو. آگے فرمایا وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہارا خاندان. تمہارا خاندان چھوٹا ہو یا بڑا، تمہارا قبیلہ چھوٹا ہو یا بڑا، سب. آگے فرمایا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمایا. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تمہاری تجارت جس کی کساد بازاری کا تمہیں خوف ہے، جس کی ارزانی کا تمہیں خوف ہے، جس کے تلف ہو جانے کا تمہیں خوف ہے. بڑی محنت کر کے تم نے تجارت کو بڑھایا ہے، تجارت کو چمکایا ہے. اب اندیشہ ہے کہ کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے. آگے فرمایا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے گھر، تمہارے مکانات، تمہاری بلڈنگیں، تمہارے محلات، تمہارے محل اور تمہارے بنگلے، یہ سب کے سب، میری بات کو غور سے سن رہے، سب کے سب، آل و اولاد، خاندان، گھر والے، بھائی بن، تجارت، مال و زر، گھر بار، محلات، بنگلے، یہ سب ایک طرف، یہ سب ایک طرف. آگے فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر ان تمام کی محبت، ان تمام کی چاہت، ان تمام کا لگاؤ اگر اللہ کی محبت پر غالب آ گیا، اگر اللہ کی محبت پر غالب آ گیا، اللہ کے رسول کی محبت پر غالب آ گیا، اور اللہ کے راستے کے جہاد، یعنی اللہ کے راستے کی محنت، اس کی قد و کاوش، اس کے راستے میں مشقت برداشت کرنا، اس پر غالب آ گیا، تو یاد رکھو حتی فتربصوا، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اگر ہمارے آل و اولاد، ہمارے بچے، ہمارے ماں باپ، ہمارا خاندان، ہماری تجارت، ہمارا گھر مکان، ہمارا کاروبار، ان سب کی محبت ہمارے دل میں اللہ کی محبت پر غالب آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر غالب آ گئی، اور اللہ کے راستے میں سر کٹانے پر غالب آ گئی، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. فتربصوا، انتظار کرو حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ اللہ تمہارے خلاف اپنا فیصلہ سنا دے، اللہ تمہارے خلاف آسمان سے عذاب کی بارش نازل کر دے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور ایسا مزاج رکھنے والی قوم، ایسا مزاج رکھنے والے لوگ، ایسی محبت، اللہ کی محبت پر، گھر والوں کی محبت، مال کی محبت، تجارت کی محبت کو غالب رکھنے والے لوگ
اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے، ایسے فاسق اور فاجر لوگوں کو، ایسے گنہگار لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت کے فیصلے نہیں ہوتے۔ یہ ہے اس آیت کا ترجمہ۔ معلوم کیا ہوا؟ سارا نچوڑ آ گیا، عبادت کا سارا نچوڑ، معیشت کا سارا نچوڑ، اخلاق کا سارا نچوڑ، زندگی کی محنتوں کا سارا نچوڑ اس قرآن پاک کی اس ایک آیت کے اندر آ گیا ہے۔ معلوم یہ ہوا ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف ہماری خواہشات ہیں، ایک طرف اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتیں ہیں، ایک طرف آپ کا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، ایک طرف آپ کا بتلایا ہوا دین ہے، اس کی محنت ہے، اور ایک طرف ہمارے اپنے خواہشات ہیں، ایک طرف ہماری شادی بیاہ کی خواہشات ہیں، ہمارے گھر چلانے کی خواہشات ہیں، زندگی گزارنے کی خواہشات ہیں، اور ایک طرف اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم توڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی یہ محنت اور بتایا ہوا طریقہ، اس کو چھوڑ کر اگر ہم اپنی منمانی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، تو مسلمانوں یاد رکھو مسلمانوں کو خاص طور سے اس ذلت کی زندگی سے کوئی نہیں بچا سکتا، مسلمانوں کو قسم پرسی کی زندگی گزارنے سے کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کا حکم توڑا، نبی کا طریقہ چھوڑا، آخرت کی فکر چھوڑی، دنیا میں گم ہو کے رہ گئے، دنیا میں ڈوب کے رہ گئے۔ اور جو قوم دنیا میں ڈوب جاتی ہے، جو قوم ماضی سے سبق نہیں لیتی، مستقبل اس کا تابناک نہیں ہوتا، مستقبل میں اس کے مقدر میں اندھیرا، ذلت، شکست، قسم پرسی، بیچارگی کی زندگی لکھ دی جاتی ہے۔ جو قوم ماضی سے سبق نہیں لیتی، لہٰذا مسلمانوں ہمیں ماضی سے سبق لینا ہے، ہمیں اپنے اسلاف کے کارناموں کو پڑھنا ہے، ہمیں اپنے آبا و اجداد کی تاریخ کو پڑھنا ہے، ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ پاکیزہ مطہر زندگی کو پڑھنا ہے۔ خاص طور سے میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ واقعہ جو زلیخا کے ساتھ پیش آیا، آپ کو ہر وقت مستحضر ہونا چاہیے، ہر وقت آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ جوانی، وہ خوبصورتی، وہ حسن جمال، وہ دلکشی جو آپ کے چہرے انور پر ہر وقت کھلتی رہتی تھی، ہر وقت دیکھنے والا یہ چاہتا تھا کہ کیسے یوسف ہمارے ہو جائیں، کیسے یوسف سے ہماری دوستی ہو جائے، کیسے یوسف سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے۔ وہ حسن، وہ خوبصورتی، وہ جمال، وہ رعنائی، وہ دلکشی اللہ نے حضرت یوسف کو عطا فرمائی تھی۔ حضرت یوسف کی وہ پاکیزہ زندگی اور وہ لمبا چوڑا واقعہ ہے، اس میں کا ایک مختصر جز آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہوں گا، خاص طور سے نوجوانوں سے متعلق یہ واقعہ ہے۔ پورا واقعہ نوجوانوں سے متعلق ہے، لیکن جو وہ مختصر سا ایک ٹکڑا ہے، واقعے کا ایک ٹکڑا، اس کا تعلق بالخصوص نوجوانوں سے کیا ہے۔ پورا لمبا واقعہ اس کی طرف میں نہیں جاؤں گا، مختصراً میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ زلیخا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر نظر ڈالی تو ایسی نظر اس نے ڈالی کہ ایک ہی نظر کے اندر حضرت یوسف کی محبت زلیخا کے دل کے اندر داخل ہو گئی، اور زلیخا حضرت یوسف پر فریفتہ ہو گئی، حضرت یوسف کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ اس نے یہ پلان بنایا، اس نے یہ منصوبہ بنایا، اس نے یہ طے کیا کہ میں یوسف کو اپنا کے رہوں گی، میں یوسف سے اپنی تمام ناجائز خواہشات کی تکمیل کرا کے رہوں گی۔ یہ طے کر لیا زلیخا نے، اس کے دل میں حضرت یوسف کی محبت سما گئی، اور حضرت یوسف جوانی کی منزل پہ پہنچ چکے تھے۔ 25 سے 28 سال کے وقفہ تھا، یعنی 25 سے 28 سال تقریباً یہی عمر تھی حضرت یوسف کی۔ بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ 25 سے پہلے کا واقعہ ہے۔ بہرحال بھری جوانی تھی یوسف کی۔ جب زلیخا نے دیکھا دل میں محبت پیدا ہو گئی، اس نے یہ طے کر لیا کہ میں یوسف کو اپنا کے رہوں گی اور یوسف کو اپنے جال میں پھنسا کے رہوں گی۔ لہذا
پورا واقعہ ہے مختصراً یہ کہ اس نے اپنے محل کے اندر یوسف کو بلایا، اور بلانے کے بعد سب سے اندر جو اس کا کمرہ تھا، تقریباً 7-8 کمروں کے اندر سب سے اندر اس کا جو بیڈ روم تھا، وہاں اس نے یوسف کو بلایا، اور چونکہ یوسف علیہ السلام اس وقت زلیخا کے نوکر تھے، خادم تھے۔ ظاہر سی بات ہے مالک اور آقا اگر خادم کو بلائے تو اسے آنا پڑتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے کہنے سے محل کے اندر آ گئے، اور سب سے آخری کمرے میں زلیخا لے کے گئی یوسف کو۔ وہاں جا کر کے اس نے اپنے کنیزوں سے پہلے کہہ رکھا تھا کہ جو یوسف اندر آتے چلیں گے، آتے چلے جائیں گے، تم پیچھے سے ہر کمرے کا دروازہ لاک کر دینا۔ معلوم یہ ہوا ایک کمرہ کراس کیا، اندر آئے، پیچھے سے اس کے اور دوسرے جو خادم تھے، کنیزیں تھی، سب نے اس دروازے کو لاک کیا۔ پھر آگے اور بڑھے، اس دروازے کو بھی اس کی کنیزوں نے لاک کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ سب سے آخری اندر والے کمرے میں جب یوسف علیہ السلام آ گئے، سارے دروازے لاک کر دیے گئے۔ اب وہاں جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ زلیخا بیٹھی ہے اپنے تخت کے اوپر، اور اس کے ارادے کچھ غلط ہیں، اس کا منصوبہ کچھ غلط ہے، حضرت یوسف علیہ السلام بھانپ گئے کہ آج زلیخا کا ارادہ کچھ نیک نہیں نظر آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے باتیں کی، اور باتیں وہ جو نفسانی خواہشات کو بھڑکانے والی ہیں۔ میں متوجہ کر رہا ہوں جوانوں کو، غور سے سنیں، نوجوان غور سے سنیں اس واقعے کو۔ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے وہ باتیں شروع کی جن باتوں میں نسوانیت بھڑک رہی تھی، جذبات نفسانی خواہشات بھڑک رہے تھے، یوسف علیہ السلام کی نظریں جھکنے لگی۔ یوسف علیہ السلام کی نظریں جھکنے لگی۔ زلیخا چاہ رہی تھی کہ یوسف کی نظریں اٹھی رہے، وہ مجھے دیکھتے رہے، میں یوسف کو دیکھتی رہوں، لیکن یوسف علیہ السلام کی نظریں جھک گئی، ایسا جھکی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی بینائی ہی ختم ہو گئی، وہ آگے کچھ دیکھ ہی نہیں رہے، سر جھکا کے بیٹھ گئے، اور زلیخا اپنی بات کہتی رہی، محبت کا اظہار کرتی رہی۔ آخر میں یہ ہوا کہ جب زلیخا کو معلوم یہ ہوا، اس نے وہ سمجھ گئی کہ لگ رہا ہے یوسف کسی دوسری دنیا میں چلا گیا ہے، اب یہ میری خواہش میری بات کو غور سے سن نہیں رہا ہے۔ اس نے کہا، اس نے یوسف علیہ السلام کے چہرے کو اوپر اٹھانا چاہا اپنا ہاتھ لگا کر۔ جب یہ ارادہ کیا زلیخا نے، یوسف علیہ السلام فوراً بھڑک کے پیچھے ہٹے، اور جب پیچھے ہٹے تو زلیخا آگے بڑھی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے زلیخا آگے بڑھی یوسف علیہ السلام کی طرف، یوسف علیہ السلام پیچھے بڑھے، دروازے کی طرف جب پلٹے دیکھا دروازہ لاک ہے، ادھر زلیخا پورے آب و تاب کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ یوسف کو پکڑنا چاہ رہی تھی، اور یوسف علیہ السلام اپنی عزت کو بچانا چاہ رہے تھے۔ زلیخا نے کہا، یوسف اگر آج تم نے میرا کہنا نہیں مانا، اگر آج تم نے میری خواہش پوری نہیں کی، تو تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں؟ میں شہزادی ہوں، میں رانی ہوں، میں ملکہ ہوں۔ اگر آج تم نے میرا کہنا نہیں مانا، اور آج جو میں چاہتی ہوں وہ تم نے نہیں کیا، تو یاد رکھو تم نوکر ہو، کل تم جیل میں نظر آؤ گے، کل تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے چھڑوا دوں گی، کوئی تمہیں نکلوانے والا نہیں ملے گا، اور سڑ کے جیل کے اندر مر جاؤ گے۔ لہذا جو میں چاہ رہی ہوں وہ یہاں کرو، یہاں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، ہم ہیں اور تم ہو۔ نوجوانوں ذرا غور کرو، حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی، اور مورخین نے لکھا ہے کہ زلیخا کوئی ایری گیری نہیں تھی، بڑی حسین و جمیل تھی، اللہ نے اس کو بھی حسن و جمال دیا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام کا جمال تو کچھ اور ہی تھا، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی تو کچھ اور ہی تھی۔ جب یوسف علیہ السلام پیچھے بڑھے، زلیخا نے آگے بڑھنے کا ارادہ کیا، اور یہ باتیں کہیں کہ تم کو جیل میں ڈلوا دیں گی۔ یوسف علیہ السلام نے کیا جملہ کہا، یہ جملہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک نے باقاعدہ اس جملے کو نوٹ کر لیا، سورۃ یوسف کے اندر 12ویں پارے کے اندر اس ٹکڑے کو اللہ نے جو یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے کہا تھا، زلیخا کے جواب میں جب اس نے کہا تھا یوسف اگر آج تم نے میرا کہنا نہیں مانا تو تم کو جیل میں ڈلوا دوں گی، اس کے جواب میں یوسف علیہ السلام نے جو کلمہ کہا تھا، جو بات کہی تھی، قرآن نے یوسف علیہ السلام کے کلمے اور وہ جملے ہو بہو ویسے ہی نقل فرما دیے۔
کیا کہا یوسف علیہ السلام نے؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے ہمارے رب، جب زلیخا نے کہا جیل میں ڈلوا لیں گے، جیل میں تم کو پھنسوا دیں گے، یوسف علیہ السلام نے کہا اے ہمارے رب، رب السجن، اے ہمارے سجن کہتے ہیں جیل خانے کو، قید خانے کو، کہا اے ہمارے رب، جیل خانہ، جیل ہمیں زیادہ محبوب ہے، جیل ہمیں زیادہ پسند ہے، جیل میں جانا ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے جس گناہ کی طرف یہ زلیخا ہمیں بلا رہی ہے۔ اے اللہ ہمیں گناہ سے بچا لیجئے، اے اللہ اس گناہ سے ہماری حفاظت فرما لیجئے، بھلے ہی ہمیں جیل کی سلاخوں میں پوری زندگی گزارنی پڑے، بھلے ہی ہم جیل کے اندر سڑ جائیں، کٹ جائیں، ختم ہو جائیں، پوری زندگی ہمیں جیل میں سڑنا پڑے، لیکن اے اللہ اس گناہ سے ہمیں بچا لیجئے۔ جب یہ بات کہی یوسف علیہ السلام نے، اے اللہ جیل مجھے زیادہ پسند ہے اس گناہ سے جس گناہ کی طرف یہ زلیخا مجھے بلا رہی ہے، اے اللہ اس گناہ سے بچنے کی کوئی تدبیر فرما، اے اللہ اس گناہ سے بچنے کا کوئی راستہ نکال دے، اے اللہ میں اس گناہ میں نہیں پھنسنا چاہتا، اے اللہ میں اس یہ گناہ نہیں کرنا چاہتا۔ اتنا کہنا تھا یوسف علیہ السلام کا، یعنی اپنے کو بچانا تھا۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ لکھا گیا ہے کہ انسان جب یہ طے کرتا ہے کہ میں گناہوں سے بچوں گا، میں گناہ نہیں کروں گا، گناہ کے سارے اسباب، چاروں طرف سے گناہ کے اسباب ہیں، سارے اسباب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے گناہ کرنے سے، لیکن انسان کا دل، اللہ کا ڈر، اس کا خوف انسان کے دل میں جب بیٹھتا ہے اور وہ گناہ نہیں کرنا چاہتا ہے تو اللہ رب العزت کوئی نہ کوئی تدبیر، کوئی نہ کوئی حل، کوئی نہ کوئی راستہ اس کے بچنے کا نکال دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام جب پلٹے تو دیکھا کہ دروازہ اپنے آپ سے کھل گیا، تالا خود سے کھلا، تالا ٹوٹ گیا، دروازہ کھل گیا، یوسف علیہ السلام بھاگے وہاں سے، اور جب بھاگے تو زلیخا نے پیچھا کیا، اور جب پیچھا کیا تو یوسف علیہ السلام جو کرتا پہنے تھے پیچھے سے دامن زلیخا کے ہاتھ میں آیا، یوسف بھاگے، پیچھے کا دامن پھٹ گیا، لیکن یوسف علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، آگے بڑھے، دیکھا وہ بھی دروازہ بند ہے، اس میں بھی تالا پڑا ہے، وہ تالا بھی ٹوٹا، دروازہ کھلا، معلوم یہ ہوا کہ سارے تالے ٹوٹتے گئے، سارے دروازے کھلتے گئے، یوسف علیہ السلام بچتے گئے، اللہ نے کرشمہ دکھایا، یوسف علیہ السلام کو گناہ سے بچایا، اور یوسف کی دعا بھی قبول فرمائی۔ کیا کہا تھا؟ اے اللہ اس گناہ سے بہتر ہے جیل خانے کی زندگی، اور وہی ہوا کہ اس گناہ سے بچے، لیکن زلیخا نے یہ کہا تھا اگر گناہ نہیں کیا تو جیل میں ڈلوا دیں گے۔ دوسرے دن زلیخا نے پلان بنایا، وہ طویل واقعہ ہے، لمبا واقعہ ہے، بہرحال اس نے اپنے پلان اور منصوبے کے مطابق یوسف کو جیل میں ڈلوا دیا۔ یوسف علیہ السلام کے خلاف وارنٹ آ گیا، یوسف تم نے ملک عزیز پر ہاتھ ڈالا، تم نے ملک عزیز کے بارے میں خیال کیسے کر لیا گناہ کرنے کے بارے میں؟ دیکھیے جھوٹ پھنسا رہی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام نے سر جھکا کے سب سنتے رہے، جیل میں چلے گئے، جیل میں جانا منظور کر لیا۔ اب دیکھیے اللہ کی مدد، جب نوجوان یہ طے کرتا ہے کہ گناہ سے ہمیں بچنا ہے تو اللہ کی مدد، پہلی مدد فوراً جو آتی ہے وہ یہ کہ انسان کا گناہ سے بچنے کا کوئی نہ کوئی حل اللہ نکال دیتے ہیں، گناہ سے بچنے کا کوئی نہ کوئی راستہ اللہ نکال دیتے ہیں، اور جب انسان اس گناہ سے بچتا ہے تو پھر حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام گناہ سے بچے تو اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے آزمائش میں ڈالنے کے لیے جیل میں ڈلوا دیا۔ جب جیل میں ڈلوایا تو پہلا انعام تو اللہ کا یہ ہوا کہ اللہ نے گناہوں سے بچایا، دوسرا انعام کیا ہوا اللہ کا؟ ایک قدم جیل میں جا رہا ہے، اور دوسرا قدم جیل سے نکل کر کہاں جا رہا ہے؟ دوسرا قدم جیل سے نکل کر شاہی مصر پر جا رہا ہے، تخت مصر پر جا رہا ہے، مصر کے حاکم بن رہے ہیں، مصر کے گورنر بن رہے ہیں، مصر کے بادشاہ بن رہے ہیں، اللہ نے مصر کی حکومت عطا فرمائی۔ گناہ سے بچنے کا یہ نتیجہ، گناہ سے بچنے کا یہ پھل، یہ ثمرہ اللہ نے دیا کہ فوری طور پر گناہ سے بچنے کا راستہ نکالا، اور دوسرا یہ انعام فرمایا کہ اللہ نے پورے مصر کا حاکم بنا دیا، مصر کا حاکم، مصر کا گورنر
آج جو لوگ مٹھی بھر رقبے پر حکومت کر کے سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں کہ جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا، نہیں، اس وقت کی جو مصر کی حکومت تھی پوری دنیا کی حکومت وہ مانی جاتی تھی، مصر کا حاکم پوری دنیا کا حاکم مانا جاتا تھا۔ اس لیے میں نوجوانوں سے یہ کہوں گا کہ اگر نوجوان یہ طے کریں کہ ہم گناہ سے بچیں گے، یہ طے کرنا پڑے گا، آپ طے کریں گے، کوئی اور نہیں طے کرنے آئے گا، اس لیے کہ اس مجمع کے اندر نوجوان زیادہ ہیں، یہ کمیٹی نوجوانوں کی ہے، اور یہ نوجوان اگر یہ طے کر لیں کہ ہمیں کچھ کرنا ہے تو پھر وہ کر کے دم لیتے ہیں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام بھی، اپنے سینے میں سے اور ذرا تھام بھی۔ اللہ رب العزت کوئی نہ کوئی حل نکال دیتے ہیں نوجوانوں کی ترقی کا، اس لیے نوجوانوں کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہمیں اپنے معاشرے کا ماحول، اپنے محلے کا ماحول، اپنے گھر کا ماحول، پورے علاقے کا ماحول نورانی اور پاکیزہ بنانا ہے، گناہوں سے بالکل پاک اور صاف بنانا ہے۔ نوجوان جب طے کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے مدد کے فیصلے آتے ہیں۔ سورہ کہف جو 15ویں پارے سے شروع ہوتی ہے، 16ویں پارے پہ جا کے ختم ہوتی ہے، ہر جمعے کو پڑھی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ کہف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے اور بڑی بڑی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے، کلفتوں سے، خفتگیوں سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ سورہ کہف کے اندر جن نوجوانوں کا واقعہ ہے وہ بھی اللہ کے نیک بندے تھے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وہ بھی نوجوان تھے، ان کا واقعہ بھی لکھا ہے بڑا تفصیل کے ساتھ۔ انہوں نے بھی اللہ کی اطاعت کا، اللہ کی فرما برداری کا، اللہ کے حکموں کو ماننے کا یہ فیصلہ کیا، یہ طے کیا۔ اللہ نے وقت کے بادشاہ سے، وقت سے حاکم سے، وقت کے حکمراں سے ان کی حفاظت فرمائی، اور 309 سال تقریباً اللہ نے ان پر نیند کا غلبہ طاری فرما دیا۔ اللہ نے 309 سال ان کی حفاظت فرمائی۔ کیوں؟ انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہمیں اللہ کی اطاعت کرنا ہے، ہمیں اللہ کے حکموں کے سامنے دنیا کی چاہے جتنی بڑی طاقت ہو، ہمیں اس کو نہ مان کر اللہ کے احکام کی تکمیل کرنا ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ انہوں نے یہ طے کیا تھا۔ اس لیے آج کا نوجوان اگر طے کرے کہ ہم اللہ کے حکموں کی فرما برداری کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے اس طریقے کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے۔ ایک بات اور عرض کرنی ہے، وہ ہے میاں بیوی سے تعلق کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اس لیے کہ ہماری مائیں بہنیں بھی یہاں موجود ہیں، ان سے متعلق اور ان کے شوہروں سے متعلق، اس لیے کہ ہر گھر کے اندر یہ رشتہ ہوتا ہے، کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں میاں بیوی کا رشتہ نہ ہو۔ تو میاں اور بیوی سے متعلق ایک بات عرض کرنی ہے آپ حضرات کے سامنے، ہر شوہر غور سے سنے، ہر بیوی غور سے سنے۔ ہمارے شوہروں کو یہ مزاج بنانا پڑے گا۔ زیادہ تر ہمارے شوہر یہ مزاج بناتے ہیں کہ ہم اپنی بیویوں سے افضل ہیں۔ یاد رکھیے، کوئی شوہر اپنی بیوی سے زیادہ افضل نہیں ہوتا، کوئی شوہر اپنی بیوی سے افضل نہیں ہے، نہ کوئی بیوی اپنے شوہر سے افضل ہے۔ دونوں کی سطح، دونوں کا معیار، دونوں کا لیول برابر کا ہے۔ نہ شوہر بیوی سے افضل اور نہ بیوی شوہر سے افضل۔ اگر شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو بہت افضل ہوں، میں بلند ہوں، میں تو بہت اعلیٰ ہوں، تو اس کی خام خیالی ہے۔ اور اگر بیوی یہ سمجھے میں شوہر سے افضل، میں شوہر سے اچھی، میں شوہر سے بلند، میرا معیار بڑا اعلیٰ ہے، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ دونوں کو اللہ نے برابر کی سطح عطا فرمائی۔ اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ مردوں سے کہا یہ بیویاں تمہارا لباس ہے، اور بیویوں سے کہا یہ شوہر تمہارا لباس ہے۔ یہ لباس کا مطلب کپڑے، جو ہم پوشاک پہنے ہیں، کپڑے پہنے ہیں۔ شوہر مرد کرتا پیجامہ پہنتا ہے، پینٹ شرٹ پہنتا ہے، اور ایک خاتون شلوار جمپل پہنتی ہے، یا اور جو اس کا لباس ہو وہ پہنتی ہے۔ یہ لباس، قرآن کہہ رہا لباس لکم، شوہر تمہارے لباس،
بیویاں تمہارا لباس. لباس کیوں مثال بیان فرمائی اللہ نے؟ لباس سے تشبیہ کیوں دی؟ میاں کو بیوی کا لباس، بیوی کو میاں کا لباس، لباس سے تشبیہ کیوں دی؟ کسی دوسرے لفظ سے اللہ کو تشبیہ دے دینا تھا. کوئی دوسرا جملہ لے آتے ہیں اللہ رب العزت تشبیہ کے لیے. لباس تشبیہ کیوں دی؟ لباس، اب ہمیں غور یہ کرنا ہے لباس ہمارے کس کام آتا ہے. جب اس بات کو سمجھیں گے تو پھر اس رشتے کو بھی سمجھیں گے، اس رشتے کے اندر جو باتیں ہیں ان کو بھی سمجھیں گے. اللہ نے فرمایا لباس لکم. لباس کا کام کیا ہے؟ لباس ہم اس لیے پہنتے ہیں کہ نمبر 1 تو لباس ہمیں سردی گرمی سے بچاتا ہے. گرمی ہے تو لو سے بچائے گا، سردی ہے تو ٹھنڈک سے بچائے گا. نمبر 2 اگر جسم کے اوپر کوئی داغ دھبا ہے تو لباس سے، کپڑے سے وہ بند ہو جاتا ہے. ہمارا لباس ہمارے جسم کے داغ دھبے کے لیے محافظ بن جاتا ہے. ہمارے جسم پر اگر کوئی داغ دھبا ہے، کوئی عیب ہے تو وہ لباس اس کو چھپا لیتا ہے. اب ہر شوہر کو یہ چاہیے اگر بیوی کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی کمی ہے، کوئی نقص ہے تو شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کا لباس بن کر اس کے عیب کو چھپا لے، اس کے عیب کو مخفی کر لے، اس کے عیب کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کرے. اگر بیوی کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی نقص ہے تو خاص طور سے اپنے گھر والوں کے سامنے، شوہر اپنی ماں کے سامنے، اپنی بہنوں کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، اپنی پھوپھیوں کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی کے عیب بیان بالکل نہ کرے، ہرگز نہ کرے. اس لیے کہ عورتوں کو اس وقت بہت تکلیف ہوتی ہے جب شوہر عورتوں کی خامیاں یا عورتوں کے عیب یا عورتوں کی کمیاں اپنے گھر والوں کے سامنے بیان کرتا ہے. اس وقت ایک بیوی کا دل ٹوٹتا ہے، ایک بیوی کا دل سینہ چیٹ جاتا ہے. اس بیوی کے اندر اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ شاید اگر آپ 2-4 جھاپڑ مار دیں تو اس کو تکلیف نہ ہو. جب آپ اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی کی بے عزتی اور اپنی بیوی کے نقص بیان کرتے ہیں، اگر اس کے ماں باپ کے سامنے، اس کے بھائی بہنوں کے سامنے آپ اس کو ڈانٹ دیں، اس کو مار دیں تو شاید اس کو اتنی تکلیف نہ ہو جتنی آپ اپنے ماں باپ کے سامنے جب اس کا نقص بیان کرتے ہیں. یہ حقیقت ہے یا نہیں یہ بتائیے. مجھے واقعات کی طرف نہیں جانا ہے، مجھے حقیقت بیان کرنا ہے. آپ پوچھئے ماں بہنوں سے، یہ خود آپ کو بتائیں گی. اگر ان کے عیب آپ اپنے ماں باپ کے سامنے بیان کریں گے، اپنے بہنوں کے سامنے بیان کریں گے، انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے. اور آپ کس کو تکلیف دے رہے ہیں؟ آپ اس کو تکلیف دے رہے ہیں جو آپ کے راحت کا سامان پیدا کر رہی ہے، جو آپ کے بچوں کی پرورش کر رہی ہے، جو آپ کی دیکھ بھال کر رہی ہے، آپ کے گھر کی شہزادی ہے، آپ کے گھر کی ملکہ ہے، آپ کے دلوں پہ راج کر رہی ہے. آپ اس کی بے عزتی کر رہے ہیں، آپ اس کا دل ٹوٹ رہے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ آپ اپنے راحت و آرام کو کھرچ کر اپنے گھر سے باہر کرنا چاہ رہے ہیں. آپ خود چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ رشتہ مضبوط نہ رہے. اگر آپ کو اپنا رشتہ مضبوط رکھنا ہے تو اپنی بیویوں کی خامیاں، اپنی بیویوں کی کمیاں، اپنی بیویوں کے نقص اپنے گھر والوں کے سامنے ہرگز بیان مت کرنا. اپنے دوستوں کے سامنے، اپنے ملنے والوں کے سامنے اپنی بیوی کے عیب بیان مت کرنا. کپڑے کا کام کیا ہوتا ہے؟ جسم کے عیب کو چھپانا. آپ کا کام ہے اپنے بیوی کے عیب کو چھپائیں. اگر کوئی بات ہے اس کو ٹھنڈے دماغ سے تنہائی میں بیٹھ کر سمجھائیں، وہ سمجھ جائے گا. اب مسئلہ آیا شوہروں کا بیویوں کے بارے میں. اگر شوہر کے بارے میں کوئی عیب ہے، شوہر میں کوئی نقص ہے، کوئی خامی ہے، کوئی کمی ہے تو ہماری ماں بہنوں کو چاہیے، یعنی اس کی بیوی کو چاہیے کہ اب وہ شوہر کے نقص، شوہر کی بیماری، شوہر کا کوئی عیب، شوہر کا کوئی نقص، اس کی کوئی بات اپنے میکے میں جا کے نہ بتائے. اگر بیوی چاہتی ہے کہ ہمارا یہ رشتہ قیامت کی صبح تک مضبوط رہے اور ہمارے رشتے کے اندر کسی طرح کی کوئی دراڑ پیدا نہ ہو تو میں اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا کہ اپنے شوہروں کی کوئی بات، بھلے ہی وہ آپ پر تھوڑی دیر کے لیے اس نے ظلم کر دیا ہو، اس نے مار دیا ہو، اس نے آپ کو ڈانٹ دیا ہو، برائے مہربانی اللہ کے واسطے اگر آپ اپنے رشتے کو مضبوط رکھنا چاہتی ہیں، محبتوں کو قائم رکھنا چاہتی ہیں تو اپنے شوہروں کی کوئی بات اپنے میکے میں جا کر ہرگز مت کہے.
اپنے میکے میں جا کر اس کی شکایت مت کریں۔ جو بیوی اپنے شوہر کی شکایت اپنے میکے میں کرتی ہے، اپنے سہیلیوں سے کرتی ہے یا اس کے رشتہ داروں سے کرتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے رشتے کو مضبوط رکھنا نہیں چاہتی۔ ہماری مائیں بہنیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اہمیت نہیں دیتی اور فوراً اپنی سہیلیوں سے، اپنے پڑوسن سے، اپنے میکے والوں سے اپنے شوہر کی باتیں بتانا شروع کر دیتی۔ اب شوہر اگر سنے گا، اچھا میری بیگم نے میری فلاں بات جو درگزر کر دینی چاہیے تھی، میں غصے میں تھا، میں نے کہہ دیا، اس نے یہ چھوٹی بات کو اپنے گھر میں جا کے بتایا، اپنے میکے میں جا کے بتایا، اپنی بہنوں سے بتایا، اپنی ماں سے بتایا، اپنی بھابھیوں سے بتایا۔ یہ کیسی عورت ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھپانا نہیں جانتی۔ اب پتا چلا شوہر نے جب یہ بات سنی، اس کے دل کے اندر چوٹ لگی، درد پیدا ہوا، آپ نے اس کے دل میں سوئی چبھو دی، ایک سوراخ کر دیا۔ اب وہ سوراخ کبھی پر نہیں ہوگا، اس لیے کہ ڈنڈے کا مارا ہوا زخم پوچھ جاتا ہے، زبان کا دیا ہوا زخم قیامت تک نہیں پوچھتا۔ آپ نے وہ زخم دیا ہے اپنے شوہر کو کہ آپ اس کی محبوب نظروں سے، اس کی چاہت بھری نظروں سے گر گئے۔ آپ نے بظاہر تو بہت چھوٹا کام کیا، لیکن آپ نے اپنے لیے بہت بڑا کام کر لیا، بہت برا کام کیا۔ یہ حقیقت ہے، ہر گھر کی بیماری ہے، ہر خاتون کی بیماری ہے، ہر شوہر کی بیماری ہے۔ اس لیے ہمارے شوہروں کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ بیویاں ہمارا لباس ہے، بیویوں کو یہ طے کرنا پڑے گا شوہر ہمارا لباس ہے، ہم ان کے لباس ہیں۔ شوہر ہمارے اپنی بیویوں کی خامیاں، ان کے نقائص کو چھپائیں، باہر بیان نہ کریں۔ بیویوں کو چاہیے کہ اگر کوئی خامی ہے، کوئی عیب ہے، کوئی نقص ہے، کوئی برائی ہے تو اس کو چھپا لیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، لباس۔ آپ نے مثال کے طور پر ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمارا لباس بڑھیا ہو، اچھا ہو، صاف و شفاف ہو، قیمتی ہو۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے، کوئی نہیں چاہتا کہ میرا لباس گندا ہو۔ لہذا اگر بیویوں کو اپنے شوہروں کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا ہے تو انہیں صاف و شفاف رہنا پڑے گا، انہیں پاک رہنا پڑے گا۔ کوئی عمل یا کوئی ایکٹیویٹی یا کوئی ایسا عمل اپنی طرف سے پیش نہ ہو کہ شوہروں کے دل میں ہماری جگہ نہ ہو، شوہر کے دل میں ہماری نفرت پیدا ہو، اس کو گھن محسوس ہو ہم سے۔ اس لیے ان کو بھی چاہیے کہ ان کے ذہنوں کا، ان کی صلاحیتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ نمبر 3، اگر آپ نے مہنگا لباس خریدا اور وہ تھوڑا سا ٹیلر نے ٹائٹ سل دیا یا تھوڑا سا ڈھیلا کر دیا تو کیا آپ اس کو پھینک دیں گے؟ مثال کے طور پر آپ نے سپاری سوٹ سلوایا، 10,000 کا سپاری سوٹ سلوائے اور تھوڑا سا وہ ٹائٹ ہو گیا یا تھوڑا سا ڈھیلا ہو گیا تو کیا آپ اس کو پھینک دیں گے؟ ایڈجسٹ کریں گے، نہیں کریں گے؟ ایڈجسٹ کریں گے۔ لباس ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر بیوی کے اندر کوئی خامی ہے تو ہم اس کو ایڈجسٹ کر لیں، شوہر کے اندر کوئی خامی ہے ہماری بیویاں ان کو ایڈجسٹ کر لیں، ان کو برداشت کر لیں، ان خامیوں کو۔ یہ نہیں کہ تھوڑے سے نقص کی وجہ سے مہنگا کپڑا ہم نے پھینک دیا، یہ کوئی نہیں کرتا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی خامی ہے، کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے، ہم اس کو ایڈجسٹ کریں، اور جب ایڈجسٹ کریں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے نصرت کے، مدد کے، فتح کے، کامیابی کے، خوشحالی کے، امن کے، ترقی کے راستے کھلیں گے۔ آپ کے گھر میں اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوگا، رحمتوں کا نزول ہوگا۔ پھر آپ کے گھر سے، آپ کی گود سے وہ بچہ نکلے گا جو پوری دنیا کے اندر تارا بن کر، سورج بن کر، چاند بن کر پوری دنیا کے اندر روشنی بکھیرے گا۔ آپ کی گودوں سے وہ بچے پیدا ہوں گے جو قطب الدین بختیار کاکی بنیں گے، جنید بغدادی بنیں گے، اور آج کے ناظم جلسہ ضیاء الدین ضیاء بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کم ہے، ابھی آپ کے سامنے مشاعرہ بھی ہونا ہے، باتیں تو بہت کچھ کرنی تھی آپ سے،
لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، ورنہ انشاءاللہ ارادہ تو یہ تھا کہ بات تھوڑا طویل ہوتی، کچھ اور باتیں سامنے آتی، ابھی بہت ساری باتیں ہیں جو آنی رہ گئی تھی، انشاءاللہ اگلے موقع پر وہ باتیں آئیں گی۔ ہمارے شعراء کرام جن کا حق ہے ہمارے اوپر کہ وہ اپنے کلام پیش کریں، وہ منتظر ہیں آپ کے، آپ منتظر ہیں ان کے۔ میں آپ دونوں کے درمیان زیادہ دیر تک حائل ہونا نہیں چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ اب موقوف ہو اور شعر و شاعری کا سلسلہ شروع ہو، آپ سب لوگ اس سے محظوظ ہوں اور ہر ایک شاعر کو بڑی دلچسپی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، داد و دہش کے ساتھ اور سبحان اللہ ماشاءاللہ کے نعروں کے ساتھ سنیں، اور ہر ہمارا مہمان شاعر یہاں سے خوش ہو کے جائے، یہ شکایت نہ کرے کہ فلاں گاؤں میں گئے تھے تو ہماری داد و دہش نہیں ہوئی اور ہماری ضیافت نہیں ہوئی، سبحان اللہ ماشاءاللہ کے نعرے نہیں لگائے گئے اور آمد و رفت کم ہوئی، یہ شکایت نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔